السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں نورانی قاعدے کے اندر تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے بہت آسان طریقے سے کہ میم ساکن کے قاعدے کسے کہتے ہیں، یعنی میم ساکن کے قاعدے کے اندر 3 جو قاعدے ہیں، نمبر 1 پر ہے ادغام شفوی، نمبر 2 پر ہے اخفاء شفوی، اور نمبر 3 کے اندر ہے اظہار شفوی۔ جو یہ 3 قاعدے ہیں، ان کی پہچان کرنا سیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر بہت آسان طریقے سے۔ آپ سے میری گزارش ہے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں، تبھی آپ کو یہ سبق سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے ادغام شفوی یا اخفاء شفوی یا اظہار شفوی کی پہچان ہم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اگر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھ لیا بنا اسکپ کیے تو میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ تعالی آپ قرآن کریم کے اندر کسی بھی آیت کے اندر بہت آسان طریقے سے پہچان کرنا سیکھ جائیں گے ان تینوں قاعدے کی، اور اس کی آواز منہ سے کس طرح سے نکلے گی یہ بھی آپ بہت آسان طریقے سے سیکھ پائیں گے۔ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے، یعنی میم کے اوپر جو جزم لگا ہوا ہوتا ہے اس کو میم ساکن کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے نمبر 1 کے اندر ادغام شفوی۔ آپ کو بہت دھیان سے میری بات سننی ہے۔ نمبر 1 ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی کسی آیت کے اندر میم ساکن آ گیا، پھر میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ کس طرح سے غنہ کریں گے میم کو میم سے ملا کر، یہ میں ان آیتوں کے اندر اس کی مشق کر کے سمجھانے والا ہوں، اس لیے آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا پڑے گا۔ نمبر 2 اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، یعنی میم ساکن کہیں پر آ گیا اس کے بعد فوراً با آ گیا تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ کس طرح سے غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا وہ ہم ان آیتوں کے اندر جانیں گے۔ نمبر 3 اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم، یعنی اظہار شفوی کے بارے میں بھی ہم ان آیتوں کے اندر سمجھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آگے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے ادغام شفوی، اس کی مشق کریں گے۔ جس طرح سے میں پڑھوں آپ بھی میرے ساتھ اس کی مشق کریں، پریکٹس کریں۔ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، کاف میم پیش کم، الیکم، میم را پیش مر، سین زبر سا، مرسا، لام واو پیش لو، مرسلو، نون زبر نا، مرسلون، الیکم مرسلون۔ تو یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آ گیا، تو یہاں پر میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر غنہ اس طرح سے کرنا ہے، الیکم مرسلون۔ جس طرح سے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو اسی فارمیٹ کے ساتھ آپ کو قرآن کریم کی آیتوں کے اندر بھی دیکھنا ہے کہ جہاں پر اس طرح کا میم ساکن آئے پھر اس کے بعد میم آ جائے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، شین الف مد زبر شا، یشا، حمزہ واو پیش او، یشاء، نون زبر نا، یشاءون۔ یہاں پر دیکھیں میم ساکن آ گیا، میم ساکن کے بعد پھر میم آ گیا تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، لہم ما یشاءون،
فا یا زیر فی، قاف پیش قو، فی قو، لام واو پیش لو، فی قلو، با زیر بی، فی قلوبی، ہا میم زیر ہم، فی قلوبہم، میم زبر ما، را زبر را، مرا، ضاد دو پیش غن، مرض، فی قلوبہم مرض۔ یہاں پر بھی دیکھیے پھر میم ساکن آ گیا، میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، فی قلوبہم مرض۔ تو سب سے سمپل آسان طریقہ یہ ہے ان قاعدوں کو سمجھنے کا کہ میم ساکن دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد والا حرف دیکھنا ہے کہ کون سا آ رہا ہے۔ فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم، میم عین پیش مع، فہم مع، را زیر ری، فہم معری، ضاد واو پیش ضو، فہم معرضو، نون زبر نا، فہم معرضون۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، فہم معرضون، اس طرح سے یہاں پر غنہ کرنا ہے۔ تو اب تک ہم نے سمجھا، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ادغام شفوی کی پہچان کیسے کرنی ہے اور اس کی آواز کے اندر غنہ کیسے کرنا ہے۔ اب ہم سمجھیں گے نمبر 2 کے اندر اخفائے شفوی، یعنی میم ساکن کے بعد اب ہمیں دیکھنا ہے با، یعنی میم ساکن کے بعد با آنا چاہیے، تب اخفائے شفوی کی پہچان ہوگی۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، رب زبر رب، با زبر با، رب، ہا میم پیش ہم، ربہم، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، بہم، ان ربہم بہم۔ تو اس حصے کے، اس ایریا کے اندر ہمیں غنہ کرنا ہے، ربہم بہم، یعنی دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر اخفائے شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں پر غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے، ربہم بہم، اس طرح سے۔ تارو زبر تارو، میم یا زیر می، ترمی، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، حا زیر حی، بحی، جیم الف زبر جا، بحجا، را زبر را، بحجارہ، تا دو زیر تن، بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ۔ یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر بھی اخفائے شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں پر بھی غنہ کے ساتھ اخفا کرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اخفائے شفوی میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ تو کہیں اگر ہم بھول جائے، سمجھ میں نہ آئے تو اوپر ہمیں دیکھنا ہے کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کے اندر کہ کس طرح سے میم ساکن کے بعد کیا آئے تو کون سا قاعدہ ہوگا۔ واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، وما ہم، با زیر بی، میم حمزہ پیش مو، بمو، میم زیر می، بمؤمی، نون یا زیر نی، بمؤمنی، نون زبر نا، بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین۔ یہاں پر بھی دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر بھی اخفائے شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ یہاں پر بھی اس حصے کے اندر غنہ کرنا ہے۔ فا زبر فا، با شین زبر بش، فبش، شین را زیر شر، فبشر، ہا میم پیش ہم، فبشرہم، با زیر بی، عین زبر ع، بعا، ذال الف زبر ذا، بعذا، با دو زیر بن، بعذاب، فبشرہم بعذاب۔ یہاں پر بھی دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر بھی اخفائے شفوی کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر اس حصے کے اندر غنہ کے ساتھ اخفا کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں نمبر 2 کے اندر اخفائے شفوی بھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب تیسرے نمبر کے اندر ہم سمجھیں گے اظہار شفوی کے بارے میں۔ تو اظہار شفوی کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی،
हम फी, हा अलिफ ज़बर हा, हम फी हा। तो देखिए यहाँ पर मीम साकिन के बाद ना तो मीम आया ना बा आया, यानी कोई और सा हर्फ आया तो यहाँ पर ना तो गुन्ना होगा ना तो इख्फ़ाए शफवी का कायदा होगा, यहाँ पर इजहार शफवी होगा, यानी मीम को ज़ाहिर करके पढ़ना है। हम फीहा इस तरह से पढ़ना है। लाम ज़बर ला, काफ मीम पेश कुम, लकुम, दालिया ज़ेर दी, नून पेश नु, दीनु, काफ मीम पेश कुम, दीनुकुम, लकुम दीनुकुम। यहाँ पर भी देखिए मीम साकिन के बाद दाल आ गया तो यहाँ पर भी इज़हार शफवी का कायदा होगा, यहाँ पर मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। लाम मीम ज़बर लम, या लाम ज़बर यल, लम यल, बा ज़ेर बी, लम यल बी, सीन वाव पेश सू, लम यल बिसू। मीम साकिन के बाद या आया तो यहाँ पर भी इज़हार शफवी का कायदा होगा, मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। हमज़ा मीम ज़बर अम, लाम मीम ज़बर लम, अम लम, तानून पेश तुम, ज़ाल रा ज़ेर ज़िर, तुंज़िर, हा मीम पेश हम, तुंज़िरुहुम, अम लम तुंज़िरुहुम। तो यहाँ पर देखिए दो जगह इज़हार शफवी का कायदा हो रहा है। यहाँ पर देखिए मीम साकिन आ गया, इसके बाद लाम आ गया तो यहाँ पर भी इज़हार शफवी का कायदा होगा। मीम साकिन के बाद ता आ गया तो यहाँ पर भी इज़हार शफवी का कायदा होगा। दोनों जगह मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। लाम ज़बर ला, हा मीम पेश हम, लहुम, हमज़ा जीम ज़बर अज, रा दो पेश रुन, अजरुन, लहुम अजरुन। मीम साकिन के बाद हमज़ा आया तो यहाँ पर भी इज़हार शफवी का कायदा होगा, मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। लहुम अजरुन। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने मीम साकिन का कायदे के अंदर आपको तीनों कायदे सिखाए हैं। अगर आपको एक बार में ये सबक समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा आप रिपीट देखें, दूसरी मरतबा देखें, तीसरी मरतबा देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके ज़रूर समझ में आएगा। अगर आप हज़रात को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अजीज़ व क़रीब रिश्तेदारों में, दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सवाब दारैन हासिल करें। अगर आप हज़रात हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी तख्ती नंबर 23 इक़लाब के अंदर। इस सबक के अंदर मैं आपको इक़लाब का कायदा सिखाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।